أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين. سورہ البقرہ آیت نمبر 104 سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ کہو رائنا رائنا، وقولوا اور کہو انظرنا انظرنا، واسمعوا اور سنو. اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو نہ کہو رائنا. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مخاطب کر رہے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی لوگ بیچ میں موجود تھے، عیسائی اور یہودی بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو رائنا کے معنی ہماری طرف متوجہ ہوں. تو انہوں نے رائنا کی بجائے رائنا اس میں یہ بڑھا دیا. اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے یہود اور نصارہ ایسی حرکتیں کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آئے. ایسی حرکات کرتے تھے کہ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو نہ کہو رائنا، وقولو اور کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھو. اب اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہی چینج کر دیے. واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اب ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد بھی اس لفظ کو اگر نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ ہی مشرک، ان ینزل کہ نازل ہو علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کو سمجھ نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو ڈسٹرب کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بھی اور مشرک بھی وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر نازل نہ ہو، کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے نازل نہ ہو. تو بتایا جا رہا ہے کہ واللہ اور اللہ یختص، خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی کافروں کے ایسے ستانے سے، مشرکوں کو ایسے تنگ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ جس کو ایمان سے نوازنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ایسی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نازل کرتا ہے اپنی رحمت جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت جس پر وہ چاہتے ہیں. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے اور بڑی عظمت والے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی فضل والے ہیں اور بہت ہی عظمت والے ہیں. یعنی کہ کافروں کی جو ہے وہ مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو ایمان سے نوازنا چاہتے ہیں، کس کے درجات اللہ بلند فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت جس پر وہ چاہتے ہیں. ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او یا ننسہا یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی تو لے آتے ہیں بخیر بہتر منہا اسے، او مثلہا یا اس جیسی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، اب جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ رائنا کی بجائے اللہ نے فرمایا کہ مت کہو رائنا، کہو انظرنا. اب جو ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ ریموو کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر
یا اس جیسا اللہ تعالیٰ اور حکم لے آتے ہیں۔ علم کیا نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کہ اگر اللہ چاہیں تو سب کو ایمان والا پیدا کر دیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظمتوں والے اور کتنی شانوں والے ہیں۔ یہ آکسیجن اللہ نے ہمارے لیے جو ہے باعث زندگی بنا رکھی ہے، اور اگر آپ مچھی کو اس ہوا میں لے آئے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو جس کی اللہ نے مچھی کی دریا کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہوئی ہے، آپ کو مجھے وہاں لے جایا جائے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، جس کو جس طرح کی چاہیں زندگی عطا کرنا اللہ عطا کرتے ہیں۔ علم کیا نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ یہ کہ اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارضی اور زمین کی۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ زمین و آسمان کی تو ساری بادشاہت اللہ کی ہے؟ یہ ہواؤں پر کنٹرول دیکھیں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ روز دن اور آتی ہے، رات آتی ہے، یہ اس پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تمام یہ پھل اور یہ جو سبزیاں عطا کرتے ہیں، یہ جو ڈرائی فروٹ آتے ہیں، یہ کون عطا کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کہ کیا تم نہیں جان پھر یہ جتنے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک قطرے پانی سے پیدا کیے ہیں، سب کی صورتیں علیحدہ، سب کا بولنے کا انداز علیحدہ، سب کا چلنے کا انداز علیحدہ، سب کا مسکرانے کا انداز علیحدہ۔ تو کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کی ساری بادشاہی زمین و آسمان میں ساری کی ساری بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ وما لکم و نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے کیے؟ جس طرح ان کی قوم والوں نے کہا یہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، تو اتنے سوالات بیجا سوال کر کے تو ان کو ہدایت تو نہ ملی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تریدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا کہ تم بھی سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی اختیار کرے تبدیل کرے کفر کو بالایمان بدلے ایمان کے۔ اب بے جا سوال کرنا یہ کفر کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ نہیں ہے۔ آپ نے میں نے سوال کرنا ہے تو اپنی اصلاح کے لیے، جو اپنے آپ اور میں کوئی کمی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے تو سوال بالکل جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کرتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، حجتوں کے لیے نہیں، یعنی ایسے ہی بے جا سوال کرتے رہنا پھر عمل ایک پر بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا تم بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیے؟ ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی تبدیل کرے کفر کو بالایمان بدلے ایمان کے، فقط ضل تحقیق بھٹک گیا سوا سبیل سیدھے راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا شخص جو ہے وہ سمجھو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کہ یعنی بار بار سوال کرنے والا جو عمل نہیں کرنا چاہتا لیکن سوال پر سوال کرتا رہتا ہے۔ بات سمجھدار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کفر کا راستہ ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔